ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا خواتین چلہ کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ چلہ اصل میں 40 دن کا کوئی وظیفہ ہوتا ہے کہ جو 40 دن میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ اب کیا وظیفہ ہوتا ہے؟ یہ مختلف جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں وہ اپنے مریدین کو دیتے ہیں، اور اس میں ایک چلہ ایسا ہوتا ہے جو ترک جلالی و جمالی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس میں آپ کوئی ترک جلالی کا مطلب ہے کہ کسی کی جان لے کر کچھ حاصل کرنا، کھانا پینا، کوئی غذا وغیرہ، اس کو ترک کرنا ہوتا ہے، لہٰذا اس میں انڈا تک نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ اس انڈے کے اندر بھی ایک جاندار ہوتا ہے، اگر اس کو آپ رکھ لیں تو وہ جاندار مرغی بن جائے گی یا کوئی اور جانور بنے گا، تو اس کو سب کو ترک کرنا ہوتا ہے، گوشت وغیرہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ اور جمالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عام غذائیں ہیں جو گوشت وغیرہ سے ہٹ کر انہیں بھی چھوڑنا ہوتا ہے۔ 40 دن تک صرف، اور پانی بھی ایسا پینا ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت کا نہ ہو، نہر سے بھرا ہوا پانی، اور وہ بھی کوئی نمازی پرہیزگار متقی لا کر دے۔ جو کی روٹی بنا کر رکھ لیں 40 دن تک، وہ بس سحر اور افطار کے اندر کھانی ہے، باقی 40 دن روزے، اور پھر وہ وظیفہ۔ اتنا سخت یہ وظیفہ ہوتا ہے، اگر جیسے مطلب جو طریقہ کار بزرگ بتائیں، بہرحال یہ چلہ تو 40 دن کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو طریقہ، یہ ترک جلالی جمالی والا تھا، تو یہ بالکل عورتیں کر تو سکتی ہیں، لیکن کسی کوئی ماہر شخص ہو، نمبر 1 روحانی استاد کو زبردست قسم کو ہونا چاہیے، نمبر 2 وظیفہ کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، نمبر 3 کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک مقصد کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن نگاہ شرع میں وہ مقصد فاسد ہوتا ہے، وہ غلط ہوتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کسی مخصوص جگہ رشتہ کرنے کے لیے وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لڑکے سے میری شادی ہو جائے یا اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے، وظیفہ لے لیتے ہیں اور کرتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یعنی پرٹیکولر کسی شخص کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر اس کے لیے خاص دعائیں کرتے رہنا یا دعا کروانا کہ میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے، یا اس کے لیے وظیفہ اختیار کرنا، یہ اکابرین نے اس لیے منع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ قسمت میں لکھا ہی نہ ہو، تو پھر ہم اس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو ہماری قسمت میں نہیں ہے، اور ہم زور دے رہے ہیں بار بار اور اس کے لیے وظیفے کر رہے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میری نصیب میں اس کے ساتھ نکاح لکھا ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ میں تو اسی سے شادی کرنی ہے اور یہ وظیفہ، اب یہ ہو سکتا ہے کوئی چلہ کرے اور اس قسم کے مقاصد کے لیے ہو، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواتین کر تو سکتی ہیں لیکن یہ تمام امور پہ نظر رکھ کر، اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسا نہ کریں تو بہتر ہے۔ بعض اوقات اس میں کچھ روحانی معاملات ایسے سامنے آ جاتے ہیں جس کے تجلی برداشت کرنا عورتوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، موکلین کو سامنے آ گئے، کوئی جن وغیرہ ظاہر ہو گیا تو بس یہ تو گئی کام سے۔ اس لیے میری بہنوں سے میری گزارش ہے، چلے کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کی خدمت بہترین چلہ ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شوہر کی خدمت کریں، اپنے گھر کا کام کریں، علم دین سیکھیں، اپنے شوہر اگر جاہل ہیں تو شوہر کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، اور سب سے بڑا چلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچائیں، اور بہنوں کے لیے بڑا چلہ یہ ہے کہ اس کو قابو میں کریں۔ جب تک آپ کی زبان قابو میں نہیں رہے گی، 50 چلے کر لیں، 1000 چلے کر لیں، آپ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ خواتین کی زبان بہت ہی مشکل سے بند ہوتی ہے، اور زبان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ بڑی بڑی عبادات کو ضائع کرنے میں معاون ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری بہنیں اس قسم کے معاملات میں پڑھنے کے بجائے جو ظاہر شریعت میں چیزیں ان کے لیے بیان ہوئی ہیں ان سے اپنے درجات کی بلندی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا سامان کریں، انشاءاللہ بہت ہی خوش رہیں گی اور اللہ تعالیٰ اچھا نتائج دکھائے گا۔